السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان فیصل منیر۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، فرد کاظمی صاحب۔ اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ فرد کاظمی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے تو یہ جملہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی حیرت انگیز ہوگا، حیران کن ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سرو کر دی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں فرد کاظمی صاحب۔ فرد کاظمی صاحب کا تعلق کئی دہائیوں سے پیپلز پارٹی سے ہے۔ انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، پارٹی کو جو ہے وہ درخواست دی اور پارٹی نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ جب پارٹی نے ان کے اوپر ہر الیکشن میں اعتماد نہیں کیا، لیکن پارٹی نے جس فرد کو بھی ٹکٹ دیا، کاظمی صاحب جو ہے وہ اس فرد کے ساتھ بڑے مخلص انداز سے کھڑے ہوئے اور اپنے امیدوار کے بھرپور انداز میں سپورٹ بھی کی۔ لیکن چند دن قبل جب ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا، اس کے بعد معطلی کا نوٹس جاری ہوا، تو اس کے بعد ایک چرچا شروع ہو گیا، ایک شور برپا ہو گیا فرد کاظمی صاحب کے حوالے سے۔ آج یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پھر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ جنگ زدہ حالات میں جو ہے وہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اہم سوالات ہیں میرے سامنے، اور آج جو سوالات پھر سے میں نے سلیکٹ کیے وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی مرضی سے، وہ آپ سے کیا جاننا چاہتے ہیں، آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اور اپنے جو ناظرین ہیں ان کی مرضی سے ہم نے آج کا جو پروگرام ہے اس کو ترتیب دیا۔ سب سے پہلے پھر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے امیدوار پیپلز پارٹی سے جو یاسین صاحب یہاں پر تھے، وہ الیکشن جیت کے آپ نے ایک بھرپور ایونٹ بھی منڈی کے اندر کروایا، اس کے باوجود آپ کو اور جو یاسین صاحب کا اختلاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل منیر، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا۔ بنیادی طور پر اس کا جواب چودھری صاحب ہی دے سکتے ہیں، میں کیا جواب دوں۔ میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ پارٹی ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اس کے اندر دستور بھی ہے، منشور بھی ہے۔ میں زمانہ طالب علمی سے جب سے شاید شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمع تفریق سے بے شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جو زعماء عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لفظ کی حقیقت سے بھی آشنا نہیں تھے، تو ہم اس وقت جیل کاٹ رہے تھے۔ وہ 85 کا مارشل لا کا دور ہو، 83 ہو، وہ شمیم کریم کی شہادت کا دور ہو، 87 میں بلدیاتی الیکشن میں متعدد بار پارٹی کے مختلف عہدوں پر رہا ہوں، اور میں وہ نہیں ہوں کہ جو کسی برادری قبیلے کی وجہ سے جیوے فلاں جیوے اور ہمارا بھٹو وہ بھٹو ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو صرف ایک شخصیت ہی نہیں، ایک انقلابی رہنمائی نہیں، ایک نظریے کے طور پر دیکھا ہے۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے جو ہماری وابستگی ہے اس پہ میں کیا کہوں، مجھے تبصرہ کرنے آپ کہتے ہیں کہ جو یاسین صاحب سے پوچھا جائے کہ اختلاف کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں ان کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس وقت اور یہ کھیل تماشا لگا ہوا ہے، یہ پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سنجیدہ کاوش نہیں ہے۔ واٹس ایپ میسج کے ذریعے انہوں نے ایک نوٹس بھیجا، اور ان کے نوٹس بھیجنے کی آپ جمع تفریق دیکھیں کہ جو جن 4 آدمیوں کے نام انہوں نے نوٹس بھیجے، ہر نوٹس جس کو بھیجا انہوں نے، چاروں کے نام اس پہ موجود ہیں۔ اس پہ ان کا نام بھی موجود ہے جو آزاد الیکشن لڑے، ان کا بھی نام موجود ہے کہ جن نے پارٹی امیدوار کو سپورٹ نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار یہاں سے چودھری یاسین صاحب کو اناؤنس کیا گیا یا کوئی اور تھا؟ جو یاسین صاحب تھے، آپ نے ان کے اعزاز میں منڈی ایک بھرپور ایونٹ کروایا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری یاسین صاحب کو ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جس پیپلز پارٹی میں خود پیپلز پارٹی ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین صاحب کو ٹکٹ جاری کیا تھا اور ان کا انتخابی نشان تیر تھا، اور زرداری ہاؤس سے جو لوگ آئے ہوئے تھے بشمول
ندیم قائرہ صاحب کے، فیصل راٹھور صاحب کے، چوہدری ریاض صاحب کے، جو منڈی گئے ہمارے پاس، مجھے لے کے وہ چیئرمین بلاول بھٹو کے پاس گئے. وہاں جا کے جب میں نے بات کی چیئرمین سے، چیئرمین صاحب نے کہا آپ جو ہے وہ کاغذات جو آپ نے جمع کرائے ہیں ایز اے امیدوار وہ واپس کریں. کاظمی صاحب جو آپ کی پرابلم ہوگی، کیا پرابلم ہے آپ کی پرابلم ہم دور کرتے ہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے. یہ چودھری یاسین صاحب وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں سامنے تھا وہاں مطلوب انقلابی صاحب کے گھر سب موجود. میں نے کہا جی ہماری پرابلم یہ چودھری یاسین صاحب ہیں، جہاں ہمارا کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ آتا ہے، کچھ مسئلہ آتا ہے، یا یہ خود آگے آ جاتے یا کہ اپنے کسی عزیز کو جس کا دور دور تک پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی، ہمارے جو استحقاق بنتا ہے اس پہ بٹھا دیتے ہیں. اب یہ نیا انتخابی حلقہ بنا ہے، میرے والد محترم کے بعد آج تک یہاں سے کوئی سیٹ نہیں نکال سکا. اب یہ حلقے کے پیرائی شہری حلقہ ہے، یہ برادریوں کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہوتا. یہاں آپ خدا رہا یہاں پارٹی کارکن کو ٹکٹ دیں، یہ سیٹ ہم آپ کو جیت کر دیں گے. آپ نے فیصلہ کر کے بھیج دیا کہ چودھری محمد یاسین ہمارے امیدوار ہیں. ہمارے سر آنکھوں پر پہلا آدمی میں تھا جس نے ان کو مبارکباد دی، لیکن ہمارے تفضات تھے. میں نے کہا بلاول بھٹو کہنے لگے کہ کاظمی صاحب آپ کو کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، آپ کے معاملے کو میں حل کروں گا. میں نے کہا جناب یہ وہ پانی پولو سے گزر جاتا ہے، ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، ہم آپ کو کس طرح اپروچ کریں. آپ تو آؤٹ آف ریچ ہوتے. قمر زمان قائرہ کھڑے ہو گئے وہاں. انہوں نے کہا ہم ذریعہ ہیں، خورشید شاہ ہیں، گیلانی صاحب ہیں، ہم ذریعہ ہیں آپ کا، ہم نے آپ کے ٹکٹ کے حوالے سے فائٹ نہیں کی. قمر زمان قائرہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا جو جماعت کے اندر آپ کی ایفرٹ ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے سیریسلی آپ کو امیدوار کنسیڈر نہیں کیا، تو ہم ذمہ دار ہیں. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرا تو چوہدری صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جن نے ذمہ داری اٹھائی تھی وہ ذمہ داری کا کیا بنا. اور جو کچھ ذرائع پارٹی لیڈرشپ سے جہاں بلاول ہاؤس تک، زرداری ہاؤس تک، پارٹی کے ذمہ دار عہدیداران تک، میں نے کسی کو فون نہیں کیا. ان ذرائع نے جو مجھ سے رابطہ کیا ہے وہاں پہ تو کسی نوٹس نام کی کسی پارٹی کے اندر رکنیت معطل کرنے کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. بلاول بھٹو کے نوٹس میں نہیں ہے ہی نہیں ہے. یہ ہمارا ایک وہ بیٹھا ہوا شاہ، پتہ نہیں قابل احترام ہی ہوگا، وہ عزادار شاہ، وہ جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ذمہ داروں کے کہنے پر بیرسٹر سلطان کو رات کی تحریکی میں جگا پوٹھی کو ساتھ لے کر، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کے اندر سے جو تھی وہ سازش تھی، وہ اندرونی سازش ہے ان کی. انہوں نے اٹھا کر عزادار شاہ کو مینیج کیا کہ جاؤ بیرسٹر کو اور تیار کرو اور پوٹھی کو ہم 2 سیٹیں جیت لیں گے. تو انہوں نے کہا جی کاغذات نامزدگی جمع داخل کرانے کا تو ٹائم ختم ہو گیا. ان اسپیشل کیس چودھری ریاض صاحب نے ڈیٹ ختم ہو چکی تھی، پوٹھی کے کاغذات جمع کیے، اور عزادار شاہ یہ شروع سے سازشوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. اور اسی نے جعلی پرنٹ نکالا ہے. فیصل راٹھور اپنے باپ کی قبر کو گواہ رکھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ ان کے سگنیچر سے ہمیں جماعت سے نکالا گیا، یا اس کے علم میں ہے، یا اسے بلاول بھٹو نے کہا ہے، یا پارٹی کی پاکستان کی ہائی کمان نے کہا ہے. ایک وہ ہمارے مہاراج آئے تھے یہاں الیکشن میں، سابق وزیر اعظم اور راجہ پرویز اشرف. یار پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی ستیہ ناش مہاراج صاحب آپ کر چکے ہو، اب یہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی ختم کرنا چاہتے ہو. کس کے اہلکار ہو تم؟ کس نے تمہیں یہاں لگایا کہ ہمیں گناہ گار کو ہو تم؟ دنیا دیکھ رہی ہے، پولنگ اسٹیشن پہ ایک آدمی ہوتا ہے. آپ نہیں تھے ہمارے منڈی والے فنکشن میں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں الفن اور قسمن، اگر ہم منڈی میں وہ فنکشن نہ کرواتے، یہ 189 ووٹ کی لیڈ ہے چودھری یاسین صاحب کی یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. میری بات سنیں، سب سے زیادہ حدود بلدیہ کے اندر وہ ووٹ لیے ہیں ہماری وارڈ سے لیے گئے. 160 میرے ذاتی صرف پولنگ اسٹیشن وارڈ کے نہیں، صرف
میں جانتا ہوں منڈی میں آپ سنیں کیونکہ آپ گواہ ہیں, آپ صافی ہیں, آپ دیکھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے آپ مجھے برملا کہیں کہ کاظمی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ منڈی میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ایز اے فرد شاہ میں ہی صرف پیچھے ہٹ جاؤں, وہاں پیپلز پارٹی کے پاس بچتا کیا ہے؟ اور جو بچتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں نہ جتوا سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے. غلط دعوے, جھوٹے, فراڈ, 2 نمبریاں. اور بھائی ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, ڈنکے کی چوٹ پہ کروائے. ہم نے پارلیمانی بورڈ میں برملا کہا جناب والا حلقے سے باہر کے بندے کو ٹکٹ دے کر نہ بھیجیں, تباہ کن نتائج ہوں گے, لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ یہاں ایسے امیدوار آئے جن کا اس حلقے کے اندر کوئی اچھا تاثر نہیں تھا, ورنہ نتائج مختلف ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کہتے ہیں جی وہ نثار شاہ صاحب نے 46 سال پہلے سیٹ جیتی تھی, آج ہم نے جیتی. بھائی نثار شاہ صاحب نے جس حلقے سے جیتی تھی وہ جمال پور وغار سے شروع ہو کر وہ رڈ تک جاتا ہے, رڈ کٹھاڑ تک, وہ دو دربہ مختلف تھا, اس کی جمع تفریق موجود. تم نے کب نثار شاہ صاحب کے بیٹوں میں سے یا نثار شاہ صاحب کو دوبارہ ٹکٹ دیا تو تمہیں سیٹ نہیں ملی؟ ہم ہر دور میں ہمارا راستہ روکا گیا. اس لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ حق بات کہہ دیں گے, منہ پہ کہہ دیں گے, سچی بات کہہ دیں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم مظاہرے نہیں, ہم پارٹی ہیں. پارٹی کے اندر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چودھری یاسین صاحب کو نہیں ووٹ دیا ہے, میں نے بھٹو کی قبر کو ووٹ دیا ہے, میں نے بی بی شہید کو ووٹ دیا ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ میں نے کمپین کی ہے تو اپنے چیئرمین شہید بے نظیر بھٹو کے لخت جگر کے کہنے پہ پارٹی کے اندر آ کر رول پلے کیا, ورنہ ہم بہت مایوس تھے. جماعت ہوتی ہے, جماعت سیاسی کلب نہیں ہوتا. جماعت چند لوگوں کے نام کا مجموعہ نہیں ہے. پیر صاحب ٹھیک ہے, ہمارے پاس سوالات بھی بہت زیادہ ہیں, لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں. آپ جتنے بھی لوگ ہیں, جن لوگوں کو آپ کو نوٹسز جاری ہوئے, آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہوں گے, آپس میں میٹنگز کرتے ہوں گے, جو شکایات ہیں آپ کو جو یاسین صاحب سے وہ آپ اعلیٰ قیادت تک پہنچائیں گے. کوئی اس طرح کی میٹنگ آپس میں آپ کی ہوئی ہوگی؟ مجھے جب نوٹس آیا تو میں نے لکھا شکریہ پیپلز پارٹی, اللہ حافظ. دیکھیں یہ گالی ہے ہمارے لیے, اس کا ہم کیا جواب دیتے؟ مجھے فون کیے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے, 2 لفظ لکھ کے بھیج دیں جی ہم آگاہ ہیں, ہم خود آپ کے گھر گئے ہیں, ہم نے آپ کے فنکشن دیکھے ہیں, ساری ڈاکومنٹری ہماری فیس بکوں پہ پڑی ہے, واٹس ایپ گروپوں میں پڑی ہے, پولنگ اسٹیشن پہ پڑی ہے. کس کو ہم جواب دیں یار؟ کس کو جواب دیں؟ رزلٹ آپ کا جو ہے میں کہتا ہوں کہ کس کو جواب دیں, کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے. اب پھر صاحب اعلیٰ قیادت نے جب جو یاسین صاحب کے اوپر اعتماد کیا, دونوں حلقوں سے جو ہے وہ ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے, رزلٹ تو انہوں نے دے دیا, اپنی قیادت کو 2 سیٹیں انہوں نے تحفے میں دے دی. میری بات سنیں فیصل, جو یاسین صاحب نے کوئی 2 سیٹیں تحفے میں نہیں دی. کوٹلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے الیکشن لڑایا. یہ الیکشن ہم نے لڑا ہے, فرد کاظمی نے یہاں الیکشن لڑایا, یہ ووٹ ہم نے لے کر دیے. یہ چھاونی سے عامر شاہ ایڈوکیٹ نے ووٹ لے کے دیے. یہ طارق ایوب جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے دوبارہ شامل ہوئے ہیں تلیر سے, انہوں نے ووٹ لے کے دیے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جیدہ جنہیں جاوید کہتے ہیں, چیئرمین جاوید صاحب, یہ انہوں نے ووٹ لے کے دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جینین کارکنوں کی محنت کی وجہ سے چودھری محمد یاسین صاحب, اور کچھ ووٹوں پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پھر صاحب مخالف امیدوار سے سوال ایڈ کرتا ہوں. مخالف امیدوار کی طرف سے دھاندلی کے الزامات ہیں. بطور سیاسی کارکن آپ سمجھتے ہیں کہ شہری حلقے کے اندر دھاندلی ہوئی ہے؟ آزاد کشمیر کا کوئی بھی الیکشن میں نے جب سے ہوش سنبھالی, میں نے آج تک کوئی نیٹ اینڈ کلین الیکشن نہیں دیکھا ہے. برملا کہتا ہوں, وفاق میں جب ہماری حکومت ہوتی ہے تو وہاں انتظامی ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, نون لیگ کی ہوتی ہے تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں.
پی ٹی آئی کی ہوتی ہے تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں. بطور سیاسی کارکن آپ بھی پھر سے مطالبہ کریں گے کہ تھیلے کھلنے چاہیے, دوبارہ گنتی ہونی چاہیے شہری حلقے سے؟ میرے قائد شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے, میری قائد بے نظیر بھٹو نے اپنی جان جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے دی. جمہوریت کا مطلب ہے ایک آدمی کا ایک ووٹ. یہ کپ کپا ٹھپا مار جعلی فرضی نہیں کہ لوگوں کی, عوام کی رائے بیلٹ پیپر کی صورت میں بیلٹ باکس میں جائے اور اس کو باہر نکالو, اسی عددی اعتبار سے گنو. اس کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے, جیلیں میں برداشت کی. جہاں پہ جس کو اعتراض ہے, مثلا میرے 5 یا 6 انتخابی حلقے ہیں, میں تو کہتا ہوں تتا پانی چوک میں, نکیال پڑاوا چوک میں, شہید چوک کوٹلی میں, کھوریٹے کے مرکز میں, سینسا کے چوک میں, مرکزی چوک میں, وہاں پہ تھیلے کھول کر لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں ووٹ شو کر کے بھائی آپ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا. ابھی حال ہی میں جو یاسین صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے, کوئی الیکشن نہیں ہوئے, ان کو جو ہے وہ ایک غیر جمہوری انداز سے جو ہے وہ پارٹی کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے فرد کاظمی کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے جو ذرائع ہیں ابھی تک ان میں کہیں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ چودھری یاسین صاحب کو صدر بنا دیے گئے. ٹھیک ہے, پارٹیوں کے فیصلے, پارٹی بہت عرصے سے ڈی ٹریک ہے, اپنی اصلیت سے ہٹ چکی ہے, کارکن کے احترام سے ہٹ چکی ہے, کارکن کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہی. یہ اسمبلی میں پہنچ جانے کو سمجھتے ہیں کامیابی. آپ نے علی شان سونی صاحب کو دیکھا, آپ نے بہت سے اور لوگوں کو دیکھا میرپور کے اندر, پونچھ کے اندر, پہلے دن ہی وہ جماعت میں جا کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, وہاں ٹکٹ ان کو دے دیا گیا. یہ شخصیات جو ہیں ان کے ڈیولپ ہونے کا نام نہ تو بٹوئزم ہے, نہ اس کا نام جمہوریت ہے. میں نے سٹرگل کسی اور ذہن سے کی ہے, ہم نے بٹو کے نظریے کی سٹرگل کی ہے. ٹھیک ہے, اس نظریے پہ ہم یہ چاہیں گے خدا را مہربانی کریں, مہربانی کریں اس جماعت پہ, شہیدوں کی قبروں پہ ان کو راضی کریں, کارکنوں کی دل آزاری نہ کریں. اللہ کی پکڑ گرفت میں آنے سے قبل توبہ استغفار کر لیں, جو آ چکے ہیں وہ معافی مانگیں, اللہ سے ڈریں, شہید بٹو سے ڈریں, اور ایسے بندے کو مت نامزد کریں. وارڈ نمبر 11 پھر صاحب آپ نے جیت لیا ہے. وہاں پر جیسے ہی وارڈ نمبر 11 کا رزلٹ اناؤنس ہوا, ایک چرچا ہوا, شور ہوا کہ وہاں پر پیسے تقسیم کیے گئے, کچھ ایک قبیلے کی خواتین میں پیسے تقسیم کیے گئے. وہ یہ کیا حقیقت, اور وہ پیسے کیا آپ نے تقسیم کیے اپنی وارڈ جیتنے کے لیے؟ میرے پاس ایک یہ بات بہت ایکسپلائٹ ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وارڈ, وہ پولنگ اسٹیشن ہمیں ہرانے کے لیے چند خبیث لوگوں نے اس قسم کا غلیظ قسم کا ذلیل قسم کا پروپگنڈا کیا. وہ میرے لیزان کے لوگ ہیں, فرد کاظمی کے لیزان کے, جن کی خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. اور میں الفن کہتا ہوں کہ ہر دور میں انہوں نے بلایا, میں نے کبھی ان کو نہیں کہا. وہ ہر بار میٹنگ کرتے ہیں, بلاتے ہیں, فلاں دن پیر صاحب میٹنگ ہے, بتائیں ووٹ کہاں دینا ہے. وہ 60-70 آدمی میں اب ایریے کی نشاندہی کروں گا, ہر بات سامنے آ جائے گی. مجھے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی طرح وہ خواتین بھی میرے لیے اتنی قابل احترام. انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, وہ لوگ ریش ہو کے آئے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں ووٹ دیتے پارٹی کو, نہیں دیں گے. میں نے کہا دیکھو چودھری محمد یاسین صاحب بادشاہ بندے, بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتے, اور بادشاہوں کے جو وزیر ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ اس طرح کرو, اگر یہ اسٹیشن ہار گئے تو یہ کہیں گے جی کہ ہماری کاظمی برادران سے نہیں بنتی تھی, تو انہوں نے ساتھ ہو کے اسٹیشن ہروا دیا ہے. مہربانی کرو, ہمیشہ آپ مجھے بلا کر کہتے تھے ووٹ کہاں دیں, اس دفعہ میں فرد کاظمی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ ووٹ جو ہے
وہ تیر کے نشان پر دیں اور میرے پیرا دے کے ان کے آپ کے ذرائع کے مطابق ابھی تک پارٹی کی جو صدارت کے حوالے سے کوئی شخص نامزد نہیں ہوا. اور وہ ایسے شخص کو سر نامزد نہ کرے. ٹھیک ہے سر, میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بڑا پرانی نسبت ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ. آپ کے نزدیک اس وقت آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر کون سا شخص موزوں ترین ہے جو پارٹی کو صحیح انداز سے چلا سکتا ہے؟ آپ سوال کو پھر مختصر میرے جواب کو کر دیں گے. میں ایک لفظ میں جواب دے دوں, میرے خیال میں تو سب کا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, ہاتھ جوڑ کے میں انہیں کہتا ہوں, صحیح, خدا کے لیے کم از کم اس بندے کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنائیں جو کارکنوں کا قتل کرنے والا نہ ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اس کو پارٹی کا صدر بنائیں جس سے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کے روح کو تکلیف نہ ہو. بس اور کیا کہوں. ایک لفظ آپ نے یوز کیا کہ وہ جو یاسین صاحب جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے. میں نے کہا بادشاہ ہیں پھر سب بڑے لیڈر ہیں. جو یاسین صاحب آزاد کشمیر کے اندر دونوں سیٹیں انہوں نے جیت کر تحفے میں دی, لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان کی گفتگو سنی, بالخصوص جب بینش جلال صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی, تو اس طرح کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. بہت سارے لوگ حیران پریشان تھے. عموماً پیپلز پارٹی کے اندر خواتین کے حوالے سے ایسی گفتگو نہیں کی جاتی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں, اپنا تجزیہ دیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ کلچر نہیں رہا کبھی بھی. میری مادر ملت جنہیں آپ ماں سمجھتے ہیں, اپنی بیگم نصرت بھٹو صاحب جو اب دار فانی میں نہیں سے کوچ کر گئی, وہ آپ نے بڑے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دونوں خواتین ہیں. خدا جانتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بات بنتی بھی ہو کسی خاتون کے حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قائد جو ہیں, ہماری ماں, ہماری بی بی شہید قائد بھی تھیں اور بہن بھی تھیں. ہماری نصرت بھٹو ہماری قائد بھی تھیں اور ہماری ماں بھی تھیں. ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے. میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر بینش جلال صاحبہ میں کوئی انتظامی طور پر انویسٹیگیشن کروائی جائے یا بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے, یہ خالصہ سرکار کی جمع بندیوں کی اوپر نیچے کرنے کے بجائے خدا کا خوف کرو. اس پہ کمیشن بنانا جانا چاہیے. جو الزامات لگیں اگر وہ کہیں پہ گلٹی پائی جاتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ریاست کے ذمہ دار کسی منصب پر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر نہیں ان میں کوئی ایسی بات تو آگے میرے پاس لفظ نہیں, میں کیا کہوں. بہت قابل مذمت بات ہے. پھر ہمیں ویسے ریش ہو کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. پھر سب اگرچہ اختلافات آپ کے چھوٹے موٹے پارٹیوں میں رہتے ہیں, یہ جمہوریت کا حصہ ہے. چودھری یاسین صاحب جب یہاں شہر سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو الیکشن سے پہلے آپ سے کوئی رابطہ انہوں نے کیا ہوگا, اس حوالے سے کوئی آپ سے میٹنگ کی؟ اگرچہ ان دنوں وہ منڈی جو ہے وہ آپ کے جو بزرگ ہیں پیر نثار شاہ صاحب, ان کی قبر پر انہوں نے حاضری دی, پھول چڑھائے, چادر چڑھائی. الیکشن کے حوالے سے کوئی بات چیت انہوں نے کی ہوگی, آپ سے کوئی مشورہ کیا ہوگا کہ میں شہری حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں؟ انہوں نے مبتو کے پھول نچھاور کیے میرے والد محترم کی قبر پہ جا کے, منڈی میں گئے, ہمارے گھر بیٹھے. میں جب درخواست دینے گیا, میری کیوم ثانی صاحب کا بھائی فوت ہو گئے تھے, تو ان کے جنازے کے دوران بعد میں میری ملاقات ہوئی. کوئی میرے خیال میں 20 سیکنڈ, آدھا منٹ کی ملاقات ہوئی ہوگی. جو سب گاڑی میں بیٹھنے لگے, میں نے کہا 1 منٹ رک جائیں, تو روکے. انہوں نے ڈور کھلا ہوا تھا, میں کھڑا ہو گیا وہاں. کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا میں درخواست دینا چاہتا ہوں, اور آپ میں کل جاؤں گا پارٹی کے پاس پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے پیپلز سیکریٹریٹ میں جا کے اپنی چوسا میں درخواست جمع کرانا چاہتا ہوں. جو سب کہنے لگے بالکل سب کا رائٹ ہے, ہم پیپلز پارٹی ایک فیملی کی طرح ہیں, تو آپ ضرور جمع کروائیں.
میرے ساتھ انہوں نے کوئی سچی بات ہے کہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کی وہ سارے دورانیے کے بعد، نہ میری کوئی میٹنگ ہوئی ان سے، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اب پھر صاحب آپ نے چو یاسین صاحب سے کہا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی گفتگو سے ان کی طرف اشارہ جاتا ہے، چو یاسین صاحب اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی کارکن کو، کسی بھی رہنما کو شوکاز نوٹس دلوا دیں، پارٹی کے اندر اس کی رکنیت معطل کروا دیں، اتنی گرفت ان کی مضبوط ہے پارٹی کے اندر؟ پارٹی کے اندر ان کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، ظاہر ہے پارٹی کے اندر ان کا سفر ہے، ہر رہنما کی گرفت ہونی چاہیے، کام کرنے والے ورکرز کی گرفت پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن پارٹی جو جینین لیڈرشپ ہے، فیصلہ کن قوتیں ہیں ہماری، ان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی کچھ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے جن کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، مجھے ایک دوست ساتھی نے بتایا کہ چودھری پرویز اشرف سینئر نائب صدر تھے، وہ انہوں نے اپنی نائب صدارت سے بھی استعفیٰ دیا اور پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے بھی کہا ہوا ہے۔ جماعت کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ قمر زمان کی ادھر بیٹھے ہوئے پارٹی کے لوگ ہیں، ہمیں پارٹی کے ہر بندے کا عزت کا، مقام کا اور میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ابھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید کسی بغض کی وجہ سے چودھری یاسین کے حوالے سے کچھ لوگ کوئی باتیں کرتے ہوں گے، جو کرتے ہوں۔ بغض تو بہت بری چیز ہے۔ منڈی شریف ہمیشہ گڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ کے گھر گئے، نامی گرامی لوگ جن کو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ بھی منڈی شریف جائیں گے۔ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بڑے تنگ نظر آئے ہمیں پیپلز پارٹی سے، بالآخر انہوں نے تنگ آ کر پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، الیکشن سے پہلے وہ آپ کو دعوت دیتے رہے، کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کو وہ دعوت دیتے رہے۔ اب چونکہ اب صورتحال بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے، تو کیا فرد کاظمی صاحب اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مظہر کاظمی صاحب نے جماعت نہیں چھوڑی تھی، اس وقت بھی ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، وہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ کہتے تھے یہ پالیسیاں جذباتی بندے، بے باک بندے، دو ٹوک آدمی، میں پھر کوئی کوشش کرتا ہوں سلیقے سے بات کر دوں، وہ بہت جذباتی بات کرتے ہیں۔ مجھے بھی آج لگ رہا ہے کہ آپ بڑی محتاط گفتگو کر رہے ہیں، آج پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی کی دل آزاری ہو، صحیح، اور بالخصوص پارٹی کے ان لوگوں کی جن کے ہاتھ میں، بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ کیا سیاسی فیصلہ کریں گے آپ؟ کس حوالے سے کیا فیصلہ؟ ظاہری بات ہے، پارٹی شوکاز ہوا، پھر آپ کی معطلی رکنیت جو ہے معطل کر دی گئی، کوئی لائے عمل بتائیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں فرد کاظمی صاحب کیا کریں گے، کیونکہ بغیر سیاست کے تو آپ نہیں رہ سکتے۔ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنے اس رب العالمین کا شکر ادا کروں، میں نہیں کر سکتا۔ سیاست میں آج تک میں نے کوشش کی ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو، تذلیل نہ ہو، اور ہم نے بلا تخصیص اس پیپل سیکریٹریٹ میں رنگ، نسل، قبیلہ، جماعت، کوئی مصیبت زدہ آدمی جس نے وہاں دستک دی ہو، رات کا کوئی پیر ہو یا دن ہو، ہم جس حد تک سروسز دے سکتے ہیں ہم نے دیں اور دے رہے ہیں۔ یہ انسانی خدمت بھی ہے۔ بھٹو شہید نے اقتدار میں رہنا ہوتا تو کمپرومائز کر کے چلے جاتے، آ جاتے۔ 50 سال سے جو پیپلز سیکریٹریٹ خدمات سر انجام دے رہا ہے شہر کے اندر، وہ سرگرمیاں آج بھی جاری و ساری ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو کسی کے ہمارے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی ایک سلسلہ ہے، انسانیت کا انہوں نے درد دیا۔ مجھے والد محترم نے ایک دفعہ ساتھ بٹھا کے قبلہ پیر نثار شاہ صاحب نے فرمایا تھا، کہنے لگے بیٹا یہ دو چیزوں سے کبھی اپنا راستہ جدا نہ کرو، یہ خود نکال دیں تو الگ بات ہے، ایک تو نکالیں گے نہیں کیونکہ ان کی عظمت کا دائرہ جو ہے وہ کائنات کی وسعتیں نہیں سما سکتی اس میں۔ ایک تو اسے نیت کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ایسا پرچم ہے آقا کہ اس کی تابعداری میں، اس کے احترام میں، اس کی جو ولولہ انگیز تاریخ ساز اور کائنات میں عظیم تر قربانی ہے، اس کے ہم سفر رہنا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت
اور اس جماعت کو کبھی الوداع نہ کہنا. ٹھیک. اب راجہ پرویز اشرف صاحب جعلی سائن کے ذریعے آزادار شاہ کے تھرو چودھری یاسین صاحب جو اس وقت اپنے مسائل سے گزر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر سارے شہید بھٹو کے دیوانے ہی نہیں بیٹھے ہوئے, کانا پھوسی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مس گائیڈ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے چودھری یاسین کو کوئی بات کنوے کی ہوگی یا کوئی ڈرافٹنگ کی ہوگی, یا چودھری صاحب کو خود دکھ ہوگا بھائی یہ میرے مقابلے میں ٹکٹ کے کیوں امیدوار ہیں. اور پھر نوٹس ہمیں اس دن جاری ہوا جب غالب امکان یہ تھا کہ کوٹلی حلقہ 3 سے ہمارے سے چودھری صاحب سیٹ خالی کر رہے ہیں, تو انہوں نے نوٹس اس لیے شاید جاری کروایا ہو کہ بلاول بھٹو نے کمٹمنٹ کی تھی کہ چودھری صاحب تو راستے میں نہیں آئیں گے, چودھری صاحب سیٹ چھوڑتے ہیں تو شاید ٹکٹ فرد کا آدمی پھر اپلائی کرے. ٹھیک ہے, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. میرا تو ذہن یہ ہے کہ چودھری صاحب نے وہ نوٹس شاید اس حوالے سے کوئی کروا دیا, وہ سیاست ہے نا. آخری دو سوال. فرض کریں چونکہ ایک خطرے کی تلوار جو ہے چودھری صاحب کے سر کے اوپر موجود ہے, ابھی ملک یوسف صاحب جو ہے وہ ان کی انکوائری چل رہی ہے, آج بحث بھی ہو چکی ہے. چڑھوئی کے اندر جو حادثہ ہوا اس حوالے سے بھی فرض کریں چودھری یاسین صاحب شہری حلقے سے نااہل ہو جاتے ہیں, تو فرد کاظمی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کے لیے ٹکٹ کے لیے درخواست دیں گے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت ہے, میری جماعت تھی, میری جماعت ہے اور میری جماعت رہے گی. مجھے بلاول بھٹو کے دستخط شدہ حکم کا انتظار ہے. میں سیاسی کارکن, میں پیپلز سیکریٹریٹ سے اٹھ کے یہاں آپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھ گیا. میں سیاسی کارکن. بالکل ٹھیک. اور بلاول بھٹو صاحب کے اپنی شہید قائد کے بیٹے کے ہاتھوں سے دستخط شدہ حکم کا مجھے انتظار ہے. وہ مجھے پارٹی سے فارغ کریں گے. میں سیاسی کارکن ہوں, میں فارغ نہیں بیٹھوں گا, پھر میں اپنا سیاسی فیصلہ کروں گا. اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی میری یہ کی جانے والی تذلیل, میری یہ توہین, میری سیاسی جدوجہد پر لگایا جانے والا بہتان, اس پہ وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں اس سالتاً مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے, میں پیپلز پارٹی کے اندر کوئی فعال رول ادا نہیں کروں. پارٹی میری یہی ہے. میں نہیں کہ اب پی ٹی آئی حکومت بن گئی ہے تو ہمیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے بھائی, گھر سے کھاتے ہیں. ابھی صاحب آپ کا تعلق شہر سے ہے, نئے حلقے کے لیے آپ نے جدوجہد کی, اگر دوبارہ شہر کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ضمنی الیکشن کہیں ہوتے ہیں شہر کے اندر تو آپ الیکشن میں جائیں گے؟ ابھی تو یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کیا ہونے والا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو نے ہمیں تشفی کی, ہماری جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی مطلوب انقلابی صاحب کے گھر بیٹھ کے, ہمارے مقام احترام کے حوالے سے جو بات کی تھی انہوں نے, وہ یہ مقام احترام کے حوالے سے بات کریں گے, ہماری عزت نفس جو مجروح ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں گے, تو میں ضرور درخواست دوں گا. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے. اب صاحب آخری 2 سوال, چونکہ لوگ بہت سارے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کبھی اتنا مشکل وقت آپ کے اوپر آیا؟ ابھی جو کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں, ایک نوٹس جاری ہوا, دوسرا نوٹس جاری ہوا, پھر یہاں پر ایک اور سوال ایڈ کروں گا. جب آپ کو کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور برپا ہو جاتا ہے اور فرد کاظمی ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ خوش ہوتے ہیں یا ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ چلو اللہ کی مخلوق ہے, کوئی اچھی رائے رکھتا ہے کوئی بری رکھتا ہے. جسٹ پچھلے دنوں آپ نے میری فیس بک پہ ایک سٹیٹس دیکھا ہوگا کہ کیا ولید انقلابی چڑوئی سے بہترین امیدوار ہو سکتے ہیں. اس پہ بھی بڑا شور برپا ہوا. وہ سنے ہوا کیا اللہ کی مخلوق ہے, اس سے کوئی چارہ نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی سیاسی تربیت ہوئی نہیں ہے, ان کو صرف بس شخصیات کے پجاری لوگ ہیں, ٹھیک ہے, محبت کرتے ہیں لوگوں سے. سوال تو پھر سے بنتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ ولید انقلابی صاحب بہتر امیدوار ہیں؟ مجھے بڑا ہنسی بھی آئے
ایک دو بار غصہ بھی آیا، لیکن میں غصے والا آدمی نہیں ہوں. ہوا یوں کہ زرداری ہاؤس کے اندر بات چلی کہ جب چوئی صاحب کوٹلی سے سیٹ خالی کریں تو اس میں آپشن تھے ولید انقلابی بھی، کہ ولید انقلابی کو بھی شاید یہاں سے الیکشن لڑایا جا سکے. یہ کوئی بات اس قسم کی چل رہی. جس کسی نے مجھ تک پہنچائی بات، میں نے سوچا کہ چوئی صاحب نے سیٹ خالی کرنی ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ ولید انقلابی امیدوار ہو. تو چڑوئی کے حوالے سے جب مجھے پتہ چلا کہ جو متوقع امیدوار تھے بنارس وہ تو برطانیہ چلے گئے ہیں، FIR میں ہیں، تو شاید وہ بھی الیکشن نہ لڑیں. بنارس صاحب نے فون کیا شہزاد راٹھور صاحب کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے پیپلز سیکریٹری، وہ ان کا ایک صحافتی لنک ہے، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں تھا وہاں اس واقعے میں، میرا نام بھی دیا ہوا ہے، تو آپ نے دوست صحافی. میں نے کہا کس سے یہ کیا ڈسکس، ہم دوست ہیں ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر. جی بالکل صحیح. انہوں نے مجھے، میں نے کہا بنارس تو لے لو یار، امیدوار ہیں تو ان کی میں نے سنا تھا کہ آپشن ہے ان کا کہ وہی الیکشن چڑوئی سے لڑ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں وہ نہیں لڑ رہے ہیں، وہ تو چلا گیا باہر. میں نے کہا ہاں ولید انقلابی کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ، میں نے سوچا کہ شاید ولید انقلابی آپشن آ گیا ہو، یہ واقعی ڈسکس ہوا ہو تو اس پہ کنسنسس ہو جی کہ رفیق نیر صاحب بھی کوریٹے سے اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں اور نثار انصر بھی. میں نے اس سینس میں اس چیز کو اپنی طرف سے ایک سرپرائز کر کے پارٹی وائز کہ چلو ہمارے لوگ جو مطلوب انقلابی سے پیار کرتے ہیں، پارٹی سے پیار کرتے ہیں، جدوجہد ہے جن لوگوں کی، وہ سارے لوگوں خوش ہو جائیں گے کہ فرد کاظمی صاحب نے پہلے یہ ایک پیشن گوئی کی تھی. وہ پیشن گوئی کیا یا وہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرنے سے پوسٹیں چنی، یہ بغض یا حسین ہے جی، ہم آپ کی پرابلم سمجھ سکتے ہیں جی. میں پھر ان آئیڈیوں پہ گیا، میں نے دیکھا سب نو عمر لوگ تھے، ان کی اپنی ذہن تھی اور کچھ میچور لوگ بھی تھے. انہوں نے بڑے سیاسی انداز میں اس کا جواب دیا. عمران کریم تھے، کچھ اور لوگ تھے. تو وہ کہنے لگے جی وہ ولید بھی ہمارا بھائیوں جیسا ہے، جو بھی لڑے یہ وہ. کچھ لوگوں نے اسے سیاسی، وہ کہنے لگے جی کہ یہ آپ نے اختلافات ڈلانے کے لیے میں شاید یہ بات کی ہے. میں نے کہا میں فساد پیدا کرنے والوں میں سے نہیں، میں اللہ پہ توکل رکھنے والا بندہ ہوں. ہمارا کیا بھائی، ہمارا کیا برادری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جتنی بھی سیاسی سٹرگل ہے 5 دہائیوں سے آپ سیاست میں، یہ ابھی جو آپ کے اوپر جو برا وقت ہے سیاست کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ برا وقت ہے؟ ہم پہ برا وقت نہیں ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. یہاں پارٹی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. پارٹی پالیسی بنائی گئی کہ ضلع کا صدر، ضلع کا ایڈمنسٹریٹر، پالیسیوں کے بغیر جماعت نہیں چلتی. یہ ڈسپلن ہوتا ہے، ڈسپلن. میں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی قیادت کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، ان کے چہروں سے نقاب نہیں اٹھانا چاہتا کہ بات بہت تلخ بن جائے. سٹی کا صدر، سٹی کا ایڈمنسٹریٹر، الفن قسمن جائیں، فریال تالپور زندہ ہے، 150 کارکن زندہ ہے جو اس اجلاس میں موجود. میں نے کہا میں کبھی ایڈمنسٹریٹری کا امیدوار نہیں رہا میڈم، میں تو پارٹی ٹکٹ کا امیدوار رہا ہوں. سنیں یہ بڑی تاریخی بات کہہ رہا ہوں. یہ طارق داؤد سے کلیئر کریں، شازیہ اکبر کے بھائی. نصیر راٹھور زندہ ہے، ان سے پوچھیں. یہ پارٹی کے جو ضلع کے صدر سے کیوں کمرین سے پوچھیں، وہاں بات ہوئی. سب زیادہ ذوالفقار سے پوچھیں. میں نے کہا مجھے صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ میں بانی MLA کا بیٹا ہوں، میں کسی مخصوص برادری کا نمائندہ نہیں ہوں. بھٹو شہید کو لیڈر مانتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی بس یہ ہو گیا تو معذرت، تو دس اینڈ دیٹ، تو بہت کچھ کہا میڈم فریال تالپور صاحبہ نے. میں نہیں یہاں دہرانا چاہتا. انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر فرد کاظمی. او بھائی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں آپ کرتے ہو، منسٹر بن کے، پارٹی کے ذمہ دار عہدے داران بن کے اپنی لیڈرشپ کو شرمندہ کرتے ہو اپنے کارکنوں کے سامنے، ان کا چہرہ غلط لگاتے ہو. کیا فیصل یہ بات یہاں کوٹلی میں نہیں پھیلی کہ زرداری ہاؤس پیسے لے کے لوگوں کو ایڈجسٹمنٹیں دیے جا رہا ہے؟ آپ صافی ہیں، دن بھر لوگوں میں بیٹھتے، کارکنوں کو پرائرٹی نہیں دے رہا. یہ باتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں؟ کبھی ہمارے منہ سے سنا ہو؟ ہم نے نہیں کی. ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں. کارکنوں کو اس طرح لاوارث مت سمجھے. ہم کارکن ہیں، بھٹو شہید کی قبر کے وارث ہیں. وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے جس دن یہ جھنڈا واپس کرنا ہوا، ہم جا کے بھٹو شہید کی پنڈی میں پھانسی گھاٹ پر یہ جھنڈا رکھے.
بی بی شہید کی جائے شہادت پہ جا کے جھنڈا واپس رکھیں گے کہ ہمیں آپ کے بیٹے نے آپ کی وابستگی کے ساتھ آپ کے نظریے کی جدوجہد کرنے کے ہوتے ہوئے کسی کوئی جرم نہیں ہے ہمارا صرف اس کا کہ ہم ان کے اہلکار اور کاسا لیس نہیں بن سکے چند لوگوں کے. میں بوٹ پالش کرنے والا ہوں یار, میں تو سادات قبیلے سے ہوں. میرے تو گھٹنوں کو ہاتھ وہ چودھری مجید آپ کے سامنے لگایا کرتا تھا وزیر اعظم ہوتے ہوئے. لیکن ہم عصب نصب لے کے وہاں نہیں بیٹھتے. ہمارا سیاسی باپ کل بھی بھٹو تھا, آج بھی ہے, وہ روحانی استاد ہے, ہمارا سیاسی استاد ہے اور ہمیشہ رہے. ہمارے روح کے اندر ہے پیپلز پارٹی. تم چند کیا کہوں میں نہیں کہنا چاہتا. میں یہی کہتا ہوں جو بھی جہاں جس بھی گرفت میں ہے خدا سے ڈرو, معافی مانگو اللہ سے. پہلے اللہ کے ان بندوں سے معافی مانگو جن کی دل آزاری کرتے. یہ دولت کچھ نہیں ہوتی یار, یہ برادریاں قبیلے کیا ہوتے. یہ سردار سکندر یاد صاحب شاہانہ لاہور لشکر, بیٹا ان کا چوتھے نمبر پہ یہاں سے الیکشن لڑا تو آیا. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو سکندر یاد کی جوتیاں باخدا میں نے کپڑوں سے صاف کرتے ہوئے دیکھے, الیکشن میں مخالفت کرتے ہوئے دیکھے اس کے پیچھے. تو یہ وقت خدا ہے. فرعون سے زیادہ دولت تو ہمارے کسی کی لیڈر کے پاس نہیں ہے, شداد اور نمرود کے پاس تو نہیں. وہ خدا وہی ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے. اپنا تم لوگوں کے دعائیں لو, بد دعائیں نہ لو. پارٹی کو پلاؤ. بھٹو شہید کی روح کو تکلیف مت دو, بے نظیر بھٹو کی روح کو مت. میں نے ووٹ نہ دیا ہو چودھری یاسین کو. میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں, کر کے کہتا ہوں میں نے چودھری یاسین کو نہیں, بھٹو شہید کی قبر کو ووٹ دیا. میں نے بی بی شہید کی قبر کو ووٹ دیا. میرے لیے کیا ہے کوئی چودھری سردار راجہ مہاراجہ, کیا مانتا ہوں میں ان کو. بھٹو کے پرچم تلے ریڑی والا کھڑا ہے, میرا وہ بھی لیڈر ہے, میرا بھٹو وہی. ہم تو اس پرچم کا, اس جماعت کو آنر کرتے ہیں. عزت کرو, سب کی کرنی چاہیے. اور ہمیں کوئی کسی سے بغض نہیں ہے. ہم بغض والے لوگ ہوں تو اپنے ذرائع سے لوگوں کے خلاف چلیں. سنیں, ہم شہید بھٹو کے متوالے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے. ہم نہیں مار سکے ضیاء اللہ کو, ایک پتھر نہیں مار سکے, پھینک سکے اس پر, اس کی اتنی سکوٹی تھی. لیکن اس کی بوٹیاں وہ آسمان کے درمیان میں رہی. خدا نے اس کا وہ اشر کیا. اس نے میرے قائد شہید کا تو پھر چند لوگوں نے چہرہ دیکھا تھا, اس کا تو کوئی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا. خدا کے عذابوں سے ڈرو, چاہے پیپلز پارٹی میں ہو کوئی, چاہے جس مرضی جماعت میں. انسان بنو یار, اللہ کے بندے بنو, خدا کا خوف کرو, مبتے نشاور کرو. یہ ضرور سیاسی جو کارکنان ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی ایک برادری ہوتی ہے, بے شک ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ کو کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے تو آپ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکنان آپ کے حق میں جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض سیاسی کارکنان نے آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ دیے, کالم لکھ دیے. ایسی صورتحال میں کس کرب سے گزرتے ہیں؟ خوشی محسوس کرتے ہیں یا اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ ایک بات کہوں گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی جو یہ ہمارا انسانی اختیار ہے, ہم اسے رائے خدا میں استعمال کریں یا شیطان کے اہلکار بن کے اس کو جو ہے استعمال کریں, یہ ہمارا اختیار میں ہے. جس کا جو ضمیر مانتا ہے. ہماری خدمات ہیں, خدمات کا کوئی اعتراف کرتا ہے, میں اس کا مشکور ہوں. میرے کو خلاف بھی لکھے مجھے دکھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ شاید یار اس کی ذہن میں کوئی سکیچ ہوگا ہمارا تو ہمارے خلاف لکھا ہے, یا کوئی اس کی بدنیتی ہے تو اس کا جواب اسے اللہ دے گا. اور بیشتر سیاسی کارکن, یہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے ملک یوسف, اس کی سیاسی تربیت کہاں ہوئی ہے پہلے پیپلز پارٹی میں؟ یہ جو ظفر ملک ہے, ظفر صاحب پیپلز پارٹی میں رہے. یہ نثار انصر عبدالی جو کھریٹے سے ہیں, ان کی تربیت سیاسی کس نے کی؟ یہ بیٹھا ہوا ہے فرد کاظمی. یہ سارے لوگ اسمبلیوں میں کے جو امیدوار ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں, یہ سارے کے سارے اس پیپلز سیکریٹریٹ کے رکن رہے ہیں, وہاں سے تربیت حاصل کی ہے, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں رہے ہیں. ہمارے دست راست لوگ تھے,
قبائل والے تھے، برادریوں والے تھے. بڑا اہم سوال میں میری بات سنیں، قبائل والے تھے، برادریوں والے تھے، وسائل والے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پرچم کے نیچے شاید انہیں وہ منزل کا اصول نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے فیصلے کر لی. ورنہ وہ بی بی اور بھٹو کے خلاف آج بھی جائیں، ظفر ملک کے پاس بیٹھیں، انصار انصر عبدالی کے پاس بیٹھیں، ملک یوسف کے پاس بیٹھیں، کسی کے پاس آپ جا کے بیٹھ جائیں، وہ بات نہیں کریں گے. اس لیے ملک سلیم صاحب ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ کہیں اور سے لائے گئے تھے، وہ ایموپیتھک لیڈر تھے ہمارے بیچارے. تو پیپلز پارٹی کے اندر جن لوگوں کی تربیت، یہ جاوید بڈھانوی ہیں، جائیں پوچھیں ان کی تربیت کدھر ہوئی. صحیح. عطا کہ عامر زشان صاحب اس حوالے سے کہہ چکے ہیں. پیر صاحب، دنیا کے بڑے بڑے جو صحافی ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ہیں، بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ اپنی تحریروں میں یہ لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ سیاسی کارکن معاشرے کے اندر ایک متاثر کن کردار ہے. پھر ہمارے ہاں سیاسی کارکن کا ہر پارٹی میں جنازہ نکال دیا جاتا ہے، نظریہ بہت پیچھے رہ چکا ہے، پیسہ جو ہے وہ اس نظریے کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آخری سوال ہے اس کے سامنے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال رکھوں گا اور پھر ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہیں گے. ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم نے اذان دیتے رہنا ہے. سماج جب اس پر قائل ہوگا، دیکھتا رہے گا. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی معزز سامعین جو ہے یا ناظرین ہیں اس وقت، وہ اسے بغض نہ سمجھیں، حقائق ہے. یہ یونین کونسل بنیر ہے، چودھری یاسین صاحب نے 2 دفعہ ریٹ کر کے اسے واپس یہاں حلقہ سٹی کے ساتھ لگوایا کہ میری برادری ہے وہاں تو مجھے ووٹ دیں گے، یہ ہونی چاہیے. وکیل کیے، فیصلہ واپس کیا، اس کے برعکس آیا اور نتائج برعکس ہے. یہی سمرور اور سروٹے میں ہوا، وہاں ان کی جاٹ برادری ہے. فیض چغتائی صاحب، ان کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے. یہاں سابق وزیر اعظم پاکستان پرویز اشرف صاحب آئے، ان کو میں نے سٹیج پہ دعوت دیا ہے. وہ جو مجھے نکلار رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے تھے کاظمی صاحب آپ پلیز، میرا نمبر ہوگا، آپ گجر خان جب بھی آئیں مجھے فون کر کے ہیں، یہ اسلام آباد ملے، میں نے آپ سے ملنا ہے. واہ پرویز اشرف اللہ بھٹو شہید کے ادھر روز محشر، چلو ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوگے، بھٹو بھی ہوں گے، وہاں باتیں ہوں گی، یعنی ہم کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ میں اور چودھری یاسین صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو چودھری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نتائج کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، پوچھیں چودھری یاسین صاحب سے. اب صافی یہ بات ہوئی تھی. ٹھیک، میں نے جواب دیا چودھری صاحب جاٹ برادری آپ کو 30% ووٹ دے برادری میں سے لے لیں، ہم الیکشن یہاں جیت جائیں. چودھری صاحب کو میری بات ناگوار دی. میں سیاسی کارکن، میں ایکس رے رکھتا تھا اس حلقے کا، مجھے یہ پتا تھا کہ چودھری صاحب اس وقت کس پوزیشن میں جا رہے ہیں، اور میں انہیں باور کروا رہا تھا کہ آپ غلط فہمی پہ. لیکن انہوں نے مجھے کیا جواب دیا آگے سے، کہنے لگے میں 80% ووٹ لوں گا جاٹ برادری میں سے، اور میں 20,000 ووٹ لے کے الیکشن جیتوں گا. میں نے کہا یہ خشامدیوں کی زبان بول رہے ہیں جو ان کے کانوں میں رس گھولا گیا ہے ان کا، کہ آپ بہت لاسانی ہو گئے، حلقہ کو سٹی میں آئیں گے تو کیا ہوگا. کیسے کیسے ووٹ آئے یہاں پہ، چھوڑیں، میں نہیں اس پہ جانا چاہتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پھر صاحب. آخری سوال، آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو اس وقت ہمارے اسکرین کے اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے نہیں چاہنے والے وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، جاتے جاتے اپنے پھر صاحب، ایک تو آپ کی آواز آپ کی پوری پارٹی قیادت تک جا رہی ہے، آپ کی جو ریاست آزاد کشمیر کی قیادت ہے وہ آپ کو اس وقت سن رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی آواز ان تک جا رہی ہے، مرکزی قیادت تک بھی یہ آواز جائے گی، پورا آزاد کشمیر پاکستان، پوری پیپلز پارٹی آپ کو دیکھ رہی ہے. جاتے جاتے جو ہے وہ آخری الفاظ میں جو ہے وہ کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ خدا را بھٹو کے نظریے پہ اگر نہیں چل سکتے ہو، بی بی شہید کے وین کو لے کے آگے نہیں چل سکتے ہو، تو جو لوگ چل رہے ہیں ان سے پنگے مت کرو. اور کیا کہوں، ان کو رہنے دو اپنے حال میں، مست رہنے دو. جو بھٹو کے لیں گے، کیا ان کرتوتوں کی وجہ سے پیپلز سیکریٹریٹ ہم بند کر دیں؟ کیا شہید بھٹو اور بی بی شہید سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ان باتوں سے؟ کیا بی بی شہید اور بھٹو شہید کی برسیاں سب سے اعلیٰ طریقے سے جو سادات منزل پیپلز سیکریٹریٹ میں منائی جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی؟ یہ بھول جائیں. ہم بھٹو کے لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے. یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ سارے عہدیدار ہیں.
میں ان کو کئی بار باور کرایا، وہ بھائی عہدیدار سردار ابراہیم صاحب ہمارے پارٹی کے صدر تھے، عہدیدار تھے، ہمارے لیڈر نہیں تھے. پارٹی آرگنائزیشن میں ان پہ ذمہ داری تھی جماعت کو لے کے. لیڈر ہمارا بٹور بی بی ہیں، بالکل ٹھیک. صاحبزادہ اسحاق ظفر، ممتاز راٹھور، اور میرا وہ درویش وزیر اعظم، درویش صدر چودھری عبد المجید. صحیح. یہ وقت کے ہیر پھیر ہیں، زندگی کا کھیل تماشا ہے. صحیح. اچھا کھیلو، لوگ تاریخ میں اچھے لفظوں سے یاد کریں. پیپلز سیکریٹریٹ کا نام پیپلز سیکریٹریٹ ہی رہے گا. ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ اچھا پھر صاحب، میں پیپلز پارٹی، جی دیکھیں پیپلز کا مطلب ہے عوام، صحیح. یہی مطلب ہوتا ہے. لوگ، صحیح. بھٹو نے لوگوں کے لیے جماعت بنائی. یہ لفظ پیپلز وہاں سے بارہا مٹانے کی کوشش کی گئی اور وہ لفظ نہیں مٹ سکا، نہ مٹ سکے گا. صحیح. یہ ہماری روح کے اندر کی بات ہے بھائی، یہ نہیں ختم ہونے دیتے ہم. مظہر کاظمی صاحب کیا اس پیپلز سیکریٹریٹ کے سے ملک جو ایک روم ہے اس میں نہیں ہوتے؟ ان کے کمرے کے باہر جو بورڈ لگا ہو مظہر کاظمی کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے پیپلز سیکریٹریٹ. انہیں نہیں اتارا. میں نے کہا بی بی بھٹو کی عزت کرتا ہوں، اس کے اوپر لگی بتی آج بھی وہی جلی ہوئی ہے. صحیح. انہوں نے کہا بیرسٹر سلطان محمود مجھے بہتر انسان لگے، تو میں بیرسٹر کے ساتھ میری ایک اپنی محبت ہے. مجھے انہوں نے نکال دیا ہے، سیاسی کارکن ہوں، فارغ تو بیٹھ نہیں سکتا. مجھے یاد ہے کہ میں اور مظہر کاظمی صاحب دونوں اگٹھے جو ہے نکیال تھانے میں 87 میں سردی کے موسم میں 9 دسمبر میں وہاں گرفتار ہو کے گئے، اور ہمیں بجوانے والوں نے اس لیے بجوایا کہ ان کی تھوڑی ٹکور ہو جائے. صحیح. لیکن چلو باپ دادے کی جوتیوں کے صدقے، شہید بھٹو کی روح کے صدقے کے وہاں چلو جو دن تھے ہم نے ہمت اور حوصلے سے اور گزارے، اور گزر گیا وہ وقت. پھر سب بہت بہت شکریہ. ناظرین، جس چاہت اور محبت کے ساتھ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، اور آپ کے کمنٹس پڑھنا یقیناً ناممکن ہے. ایک بہت لمبی لائن ہے جس کو پڑھنا بہت مشکل ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پیر صاحب بہت دل سے بات کر رہے ہیں. پھر ایک لمحے میں مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ شاید آج بہت سیاسی انداز میں وہ بات کر رہے تھے. آپ کو کیا لگ رہا تھا آج کی جو گفتگو ہم نے فرد کاظمی صاحب کے آپ کے سامنے رکھی، اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، چونکہ اس سے ہم زیادہ سیکھتے ہیں. پیر صاحب تک آپ کے جو پیغامات ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے. دوسرا، ایک جو سیاسی کارکن ہے، کیا واقعی جو سیاسی بات ہے نا، سیاسی کارکن وہ جو دل والی بات ہوتی ہے وہ بھی سیاسی طریقے سے کرتا ہے. وہ سیاسی جو ہوتا ہے، یہ تو نہ کہیں نا کہ کچھ باتیں دل کی ہیں اور کچھ سیاسی. یہ دو چیزوں میں تقسیم. ہمارا دل ہی سیاست ہے اور ہماری سیاست ہی ہمارا دل ہے، اور اس دل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو چاہت لگن ہے وہ ہے اور رہے گی. اس طرح پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا. اگر پیپلز پارٹی چھوڑیں گے تو بھٹو کی قبر پر جا کر جھنڈا جو ہے وہ حوالے کریں گے، اس قبر کے اوپر رکھیں گے. یہ گفتگو کی ہے. بہت ہی زبردست گفتگو رہی ہے، بہت ہی زبردست انٹرویو رہا ہے، لیکن یہ زبردست اس وقت ہوگا جب آپ لوگ اس کو زبردست کہیں گے. فرد کاظمی صاحب، ہم سوچ رہے تھے فرد کاظمی صاحب جو ہے وہ یہ کوسچنز بہت زیادہ ہیں لیکن لینا بہت مشکل ہے. میں سمجھ رہا ہوں اگر پیر صاحب آپ کوئی لے سکتے ہیں تو. محمد اعتزاز کہہ رہے ہیں جی کہ پلیز میرا ایک نمبر جو ہے وہ کوسچن لازمی کریں جی. یہ آپ کا لکھا ہوا نہیں پڑھا جا رہا. ایک کوسچن ہے جی کہ پیر صاحب ریئل میں پارٹی نے نوٹس بھیجے ہیں، ان کو چاہیے کہ پی پی کو خیر بات کہہ دیں. بالکل بے شمار سوالات ہیں. چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا واسطہ ہے جائیے گا نہیں، تو چونکہ ہم نے جانا ضرور ہے. تو برحال یہ اعتزاز صاحب آپ بار بار کمنٹس کر رہے ہیں جی کہ ایک ایک کوسچن لے لیں. تو وہ پیر صاحب کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کو خیر بات نہیں کہوں گا. پھر بھی آپ کا سوال میں ان کے سامنے رکھتا ہوں. جی اعزاز صاحب، آپ کا مشورہ سارا آنکھوں پر. آپ جو پارٹی کا رویہ ہمارے ساتھ، شاید اس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوں. میں تو نہیں جانتا اعزاز صاحب کون ہے، یہ جانتا ہوں شاید ابھی میرے سامنے نہیں ہے ان کے کمنٹس. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھٹو اور بی بی، یہ دو شخصیات لے ہو، جماعت بناؤ، اتنی مصیبت دیکھو، تو پھر ہم اپنی مرضی سے اس جماعت میں چلے جائیں گے. باقی کس طرح ہم جماعت چھوڑیں گے؟ ٹھیک.
ہم بھٹو کی وجہ سے تھے، یہیں اور رہیں گے. ہم مفادات کی وجہ سے ہوتا تو یہ جو انہوں نے سلوک کیا حکومت کے دوران ہم چلے جاتے. آج جو اشر ہے امت مسلمہ کا، لوگوں کا، سب کا، پھر سے ایک بٹو امت مسلمہ نہیں لا سکے. آپ اجازت دیں میں بہت شکریہ. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کی جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی پر امید ہیں اور کسی صورت میں فرد قاسم کہتے ہیں کہ جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں آپ کا میزبان فیصل منیر آج کی اس خوبصورت انٹرویو کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.